اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں، خصوصاً ہماری پارٹی کے جو وکلاء حضرات تھے آج بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے. مفتی کفایت اللہ صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. احمد شاہ صاحب کا بڑا مشکور ہوں. اسی طرح انور لالا تشریف لائے اور باقی ہمارے دوست سابقہ ناظمین سارے لوگ تشریف لائے. یہ انسیڈنٹ جو پشاور میں ہوا، یہ کسی کی ذات کے لیے یہ پروٹیسٹ نہیں تھا جی. یعنی آپ کے صوبے کے صرف ایک ضلع میں 40 ارب روپے وہ غبن ہو گئے، اور اس کے بعد یہ پروٹیسٹ جو ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو سولر کا پروجیکٹ تھا 18 ارب روپے اس میں سے چلے گئے. میں ابھی آپ کو ایک ڈاکومنٹ واٹس ایپ کرتا ہوں. ہمارا یہ کلیم نہیں ہے جی. عاطف خان ایم این اے نے لکھا ہے چیف منسٹر کو کہ میرے ڈسٹرکٹ میں یہ سولر کے پیسے غائب ہو گئے اور میں نیب میں کارروائی کے لیے خط لکھ رہا ہوں. یعنی اس میں کوئی. اسی طرح شکیل خان جو ان کا منسٹر تھا، اس نے یہ کہا کہ ہیلتھ کے اندر تمام پیسے جو ہیں وہ اس جو صحت کارڈ ہے اس کے نام پہ یہ غائب ہو رہے ہیں، اور ایک گھر میں 14 لوگوں کا اپینڈکس کا آپریشن ہو رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ سرکاری اسپتال میں کسی کو ایک سرنج ملے، وہ سارے پیسے پرائیویٹ اسپتالوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اور سرکاری ہاسپٹل میں آپ جائیں گے تو آپ کو ایک سرنج اویلیبل نہیں ہوگی. اسی طرح یہ جو پچھلے 12 سال سے یہ جو کلیم کرتے تھے کہ ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہم کرپشن روکیں گے. پورے صوبے کی سب سے بڑی کرپشن صرف ایک ضلع میں ہوگی ہے. ہم نے نیب کو خط لکھا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور میرے سائن سے وہ نیب کو خط لکھا ہے کہ آپ نہ صرف کوہستان کا بلکہ آپ تورغر کا، بٹگرام کا، شانگلہ کا، جن اضلاع میں لوگوں کی نظر نہیں جاتی، وہاں سے اگر 40 ارب روپے چلے جاتے ہیں تو باقی ضلعوں کا کیا اس میں حال ہوگا. تو اس پروٹیسٹ کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا اور ایف آئی آریں کرنا، یہ کوئی چاہیے تو یہ تھا کہ چیف منسٹر کھل کے اعلان کرتا کہ کیونکہ ہم کرپشن، یہ ان کا جو بیانیہ تھا اس کو، تو میں صبح اس کی تحقیقات شروع کرواتا ہوں. 14 لوگ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک سسپینڈ کر دیے ہیں جو اس میں انوالو تھے. صوبائی حکومت کا ایک آدمی آج تک سسپینڈ نہیں ہوا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے 14 لوگ سسپینڈ کر دیے اس سارے چکر میں. جو کلپریٹ انوالو تھے انہوں نے اربوں روپے کی پراپرٹی خریدی ہے. وہ اسلام آباد میں خریدی ہے، وہ مانسرہ میں، ایبٹ آباد میں خریدی ہے. جب بھی آپ تحقیقات میں دیکھیں گے تو وہ جس سے خریدی ہے وہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے نکلیں گے. 100 روپے کی چیز کے 500 روپے وہاں پیسے دیے گئے. تو آپ کو کے سامنے تھوڑے دنوں میں یہ ساری بات آ جائے گی کہ کس کو کہ. اور اسپیکر صاحب کا یہ کہنا کہ شکر ہے پہلی دفعہ اس میں کوئی سیاسی آدمی انوالو نہیں تھا. جب آپ وہ پراپرٹیز کا ریکارڈ دیکھیں گے تو 99% وہ سارے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر ہیں اس میں انوالو ہیں، جن کی پراپرٹیاں اس میں خریدی گئی ہیں. ہم نیب سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اس چیز کو فوراً جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. یہ غریب لوگوں کے پیسے تھے صوبے کے، جہاں اس ضلع کے اندر آدھے اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہیں. اس ضلع میں آدھے اسکولوں میں کلاس 4 کی پوسٹیں خالی ہیں. یہ جو پچھلے 18 مہینے کی حکومت تھی، جب اس کی پی ڈی ایم اے کی، جو لوگ بھی وہاں بھرتی ہوئے ان سب کو نکال دیا گیا. وہ نکالا اس لیے نہیں ہے کہ صوبے پہ کوئی بوجھ تھا، نکالا اس لیے کہ ہم اپنے آدمی کس طرح بھرتی کریں. اس میں پیپلز پارٹی کے کسی وزیر نے ایک آدمی بھی نہیں بھرتی کیا. پیپلز پارٹی کے تو 2 وزراء تھے، آپ چیک کر لیں، اس میں سے ایک آدمی بھی نہیں بھرتی ہوا. ان لوگوں کے لیے جن کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھرتی کیا گیا، ان لوگوں کے کو جو 18 مہینے کی حکومت میں بھرتی ہوئے، آج آواز جو ہے وہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے کہ ان غریبوں کا کیا اس میں قصور ہے. اور ہیں بھی وہ زیادہ تر 99% کلاس 4 کی پوسٹیں. تو اس پہ کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی ایڈجسٹ کرنے تھے، اس لیے ہم سب کو نوکری سے فارغ کر رہے ہیں. میں آپ سب دوستوں کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. شاذی خان، ایک سوال ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کے خلاف پرچہ درج ہوا اس کی آج آپ نے یہاں سے سفری ضمانت کرائی ہے، آئندہ کیا پیشی ہے؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابتدا کی ہے یہ احتجاجی مظاہرے کی، آگے کیا لائے عمل ہے دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر یا پیپلز پارٹی اکیلے میں کوئی احتجاج کی تحریک کی شکل اس کو دے رہی ہے؟ اس طرح ہے کہ پیپلز پارٹی عید کے فوراً بعد 4 ریجن میں اسی طرح کا پلان وزارہ ڈویژن میں، پھر مالاکنڈ میں، پھر ڈی آئی خان اور جنوبی اضلاع میں، اور اسی طرح پشاور ویلی میں اپنا پروگرام کر رہی ہے، اور اس کو ہم ڈسٹرکٹ کی سطح پہ لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ یہ غریب لوگوں کے پیسے ہیں، اور یہ ان کا جو حق تھا وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جس طرح بات ہوتی تھی کہ فلوزے والا کے اکاؤنٹ سے فلاں پیسے نکل آئے اور سبزی والے کے اکاؤنٹ سے یہاں پیسے نکل آئے، جس کا جواب یہ ثبوت کوئی نہیں ملا۔ آج ہم نے ثبوت ان کے آگے رکھا ہے کہ یہ 2 ارب روپے ایک ڈمپر ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے نکل آئے، ہم نے تو ان کے تھرو چیک ان سب لوگوں کو پیسے ملے ہیں، تھرو چیک۔ تو پہلے تو سارا ایک اس طرح کا شو تھا، لیکن یہ تو کلیئر باتیں ہیں، اور ہر آدمی کو جو بھی اس میں کلپریٹ ہے اس کو تھرو چیک پیسے ملے ہوئے۔ اچھا شازی خان صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی، اس میں ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کرپشن کے خلاف نکلی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ میں جو ہے کرپشن حد سے زیادہ ہے، مطلب انہوں نے 200% کا ایک وہ کہا تھا، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو زیادہ بات تو نہیں کرتا، جو ہیلتھ کا سسٹم سندھ نے کھڑا کیا ہے، یعنی آپ دیکھ لینا کہ لیور ٹرانسپلانٹ جس کے لیے 2 کروڑ روپے چاہیے وہاں فری علاج ہو رہا ہے، 1 پیسہ، اور اس میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ مانسرا سے آئے ہیں، بڈگرام سے آئے ہیں، یا سندھ کے کسی ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دل کے جو مریض ہیں ان کے لیے 1 پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ کھانا بھی سندھ حکومت دیتی ہے۔ یہ پرسیپشن بنانا نا جی کہ علی امین صاحب زیادہ دور کیوں جاتے ہیں جی؟ ایک ضلع کی انکوائری ہوئی ہے ابھی نا، یعنی یہ تو ایک ڈسٹرکٹ کی انکوائری ہوئے تو 40 ارب نکل آئے ہیں، اتنے پیسے تو شاید اس صوبے کی تاریخ میں کبھی نہیں نکلے۔ تو وہ تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ کہتے کہ یہ جو میرے ڈسٹرکٹ میں، اور تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب چیف منسٹر صاحب کو کبھی یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ ان کو گھر کس نے خرید کے دیا اسلام آباد میں۔ شازی خان، ابھی آپ نے کہا کہ اس میں 99% جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے پراپرٹی خریدی ہے، آپ نے نیب میں کیس بھی دائر کیا ہے، تو ایک یہاں پر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کوئی پی ٹی آئی کی مرکزی نوعیت کی شخصیت ہے جن کی 28 کروڑ کی کوٹھی ایبٹ آباد میں 56 کروڑ کی فروخت ہوئی ہے ایسی بات معلومات ہیں؟ اس طرح کہ وہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ گھر خریدا گیا ہے 2016 میں، 2016، اور اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں ابھی 25 میں۔ گھر کے سارے انتقال 2016، 18، 19 ان ڈیٹس کو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن ہوئی ہے؟ ذرا کھول کے اس پہ تھوڑا سا بتا دیں۔ ابھی نیب کی انکوائری آپ کے سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں اس میں۔ اچھا شازی خان، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پر بڑا دلچسپ ایک تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اس لیے احتجاج کر رہی ہے کہ پی پی اس لیے احتجاج کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی ان سے آگے نکل گئی ہے، اس پر کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب بزرگ ہیں ہمارے، اور وہ انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں، ان سے اس طرح کی بات کی ہم تو کل ہی کرتے تھے، ظاہر ہے ان کے لیے تو اس سچویشن میں جب ملک میں وار چل رہی تھی ان سے تو، اور ہمارے بزرگ ہیں، مناسب بھی نہیں لگتا تھا۔ اس کے جواب میں جب چھوٹے چھوٹے لوگ پھر جواب دیتے ہیں نا تو بڑی شخصیت کا کی وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ سر، شوق صاحب کے سوال پہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو کے پی میں ہے ہی نہیں، کے پی میں ہمارا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی پارٹی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا یہ پروٹیسٹ کیا ہے جو پیپلز پارٹی نے، یعنی 10,000 لوگ اسمبلی کے آگے کھڑا ہونا، اس کے لیے کوئی اتنی بڑی تیاری بھی نہیں تھی، 4 دن کا نوٹس دیا اور 10,000 لوگ اسمبلی کے آگے کھڑے تھے۔ اور اسی طرح اسمبلی میں اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو پیپلز پارٹی اس وقت خواہ وہ احمد کنڈی ہو، خواہ وہ میاں خیل ہوں،
سب سے بڑی پرفارمنس آپ کو اسمبلی میں انہیں کی نظر آئے گی ایز اے اپوزیشن. یہ ہزار ارب روپیہ جو پاکستان کے پی عوام پر چڑھا ہے، وہ اگر یہ کرپشن نکالی جائے تو یہ ساری رقم کرپشن میں آ جائے گی. صوبے میں کیا خرچ کیا؟ دیکھیں نا وہ جو پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے نا جی، اس صوبے میں وہ 12 سال سے حکمران ہے. شاید اس سے لمبی حکمرانی تو کوئی اور ہو نہیں سکتی نا. آپ باقی باتیں چھوڑ دیں، کسی دن اپنے ہاسپٹل چلے جائیں، یعنی آپ دور نہ جائیں، اپنے ہاسپٹل چلے جائیں، اور پھر آپ جو کہتے ہیں نا پھر کراچی کے کسی ہاسپٹل چلے جائیں. بلکہ آپ اس کو بھی چھوڑیں، سندھ میں ایک سب سے ریموٹ ضلع میں گمبٹ میں ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے جہاں لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. کبھی چلے جائیں، نہ آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کدھر سے آئے ہیں، نہ کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ یہ 2 کروڑ روپے چاہیے آپ کو اس علاج کے لیے. کبھی یہاں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جی، جب ایکس رے بھی نہیں ملے گی کسی کو. شکریہ جی. مجھ سے پہلے شاہد خان صاحب نے یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے کر دی ہیں. انہوں نے ایک یہ بھی کہا کہ ہم جب گئے وہاں تو یہ ایف آئی آریں ہمارے جو لیڈروں پہ ہوئی ہیں، یہ ایف آئی آریں بلکہ ان کو کرنی نہیں چاہیے تھی. اتنی بڑی صوبے میں کرپشن جب ہو گئی ہے نا، تو اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے ان کے خلاف. یہ کوئی 13 سال کے بعد یہ معاملات سامنے آئے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو خود اپنے آپ ہی ریزائن کر دینا چاہیے تھا کہ یہ ہم اس صوبے کو سنبھال نہیں سکے. اتنی بڑی کرپشن جب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صوبے میں کوئی حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے. السلام علیکم جی. ابھی آپ نے ایک سوال کیا جی شازی خان صاحب پہ کہ جب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جب ان سے کرپشن کی بات کی جاتی ہے تو یہ اس کا جواب نہیں دیتے، بلکہ یہ کہتے تھے وہاں پہ تو ہو رہی ہے جی کرپشن. یہ کون سا طریقہ کار ہے بھائی؟ آپ کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آپ نے سامنے کرپشن کی ہے، آپ کی ٹرانزیکشن بینکس کے تھرو ہوئی ہیں، اور آپ سے جب حساب مانگا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سندھ کو دیکھ لیں اور فلاں کو دیکھ لیں. سب سے پہلے آپ کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ ریزائن کریں. اتنا بڑا اسکیم آیا ہے آپ کے خلاف، اتنے بڑا کرپشن کا اسکینڈل آیا ہے، اور پورا صوبہ ہمارا ڈوبا ہوا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کے پی جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ ہمارا صوبہ جا رہا ہے، بلوچستان سے بھی پیچھے ہے. کوئی پروگریس نہیں ہو رہی، ترقی نہیں ہو رہی. 13 سال سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہیں صرف باتوں کے علاوہ، صرف الزامات کے علاوہ اور کوئی بات ہی آپ کو نہیں آتی. تو یہ اب مزید نہیں چلے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ کہتے ہیں کہ صوبے میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی صوبے میں تھی، بیچ میں ایسا ہر ایک پارٹی پہ آتا ہے کہ ہم ڈاؤن ہوئے تھے. اب انشاءاللہ ہماری وہی پرواز ہے، اور ہم انہیں دکھائیں گے کہ یہ نمبر 1 پارٹی انشاءاللہ کے پی میں بھی بنے گی.